مجھے بہت کم اتفاق ہوتا ہے، میں چونکہ اللہ کا شکر ہے میں یہیں رہتا ہوں دارالعرفان میں، مجھے باہر جانے کا بہت کم اتفاق، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ معمول گھر ہے، یہاں انوارات ہیں، رات دن ذکر ہوتا ہے، کوئی کسی پر تان نہیں کرتا، کوئی کسی سے لڑتا نہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ چھوٹی سی جگہ اللہ نے بہت خوبصورت بنا دی۔ اللہ اس کے بسانے والوں پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، اور اس کے سراسر ایک ایک اینٹ نیکی، دیانت اور امانت اور محبت پر ہے۔ اس حلقے میں اس کے ایریے کے اندر آ جاؤ تو پچھلی نفرتیں بھول جاتی۔ تو اللہ کا احسان ہے مجھ پر، اس نے مجھے یہاں رہنے کی توفیق بخشی ہے، باقی زندگی بھی اللہ کرے یہیں کٹ جائے۔ تو مجھے بہت کم اتفاق ہوتا ہے باہر جانے کا، تو اگلے دن میں گاؤں میں گیا، اب عام سے لوگ، سادے سے لوگ اذان کہہ رہے تھے، غالباً عصر کا وقت ہو گیا۔ بارگاہ رسالت کا ایک ادب ہے، ایک شخص مویشی چھوڑ کر دیہات سے آیا، حضور حجرے مبارک میں جلوہ افروز تھے، مسجد میں نہیں تشریف رکھتے تھے، اپنے حجرے مطہر میں تھے۔ اس نے باہر سے آواز دی، یا رسول اللہ، مسئلہ کوئی شرعی پوچھنا چاہتا تھا۔ جلدی یہ تھی کہ اپنا ریوڑ یا اونٹوں کا گلہ یا مویشی چھوڑ کر آ گیا تھا مسئلہ پوچھنے، تو وہ کہیں بکھر نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں، کسی کی فصل میں نہ چلے جائیں، واپس جا کر انہیں دیکھنا تھا۔ تو اس نے باہر سے آواز دینے کی جسارت کر لی، اس پہ پوری آیات اتری، اس سورت کا نام ہی حجرات ہے، اور فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو حجرے مبارک سے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں یہ جاہل ہے۔ اللہ کریم ناراض ہوا، یہ تو جہالت ہے، میرے نبی کو کیوں بے آرام کرتے ہو؟ بلکہ وہاں حکم یہ ہے کہ اسے چاہیے تھا تب تک بیٹھا رہتا خاموشی سے حتیٰ تخرج الیہم، کہ آپ اس کی طرف تشریف لے جاتے، اپنی مرضی سے باہر نکلتے، اور پھر بھی آپ کو متوجہ نہ کرتا، آپ اپنی مرضی سے تخرج الیہم اس کی طرف متوجہ ہوتے، تب وہ اپنی گزارش پیش کرتا۔ چونکہ مخلص تھا، مومن تھا، دین پوچھنے آیا تھا، تو اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، لیکن ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صحابی ہو، عہد نبوی کا ہو، مخلص مسلمان ہو، دین پوچھنے آئے، حجرہ مبارک سے آواز دے یا رسول اللہ، تو اللہ ناراض ہو گئے، اسے توبہ کرنی پڑی۔ آئندہ کے اصول پوری امت کو بتا دیا گیا۔ تو یہاں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے لاؤڈ سپیکر لگا کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، نہ یہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعی ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، کہاں عظمت ہے رسالت، کہاں تم کھڑے ہو؟ تو میں نے سنا، میرا وجود لرز گیا کہ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہم کس کو آواز دے رہے، اور پھر سمجھتے کہ جو یہ نہیں کہتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ لو جی نیا تماشا، اسے دین کا حصہ بنا دیا۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والی نسلیں کیا سمجھیں گی کہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے تو آگے پیچھے اتنا لمبا کر دیا کہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل اذان کیا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ہے تو روضہ عطر آسمان کے نیچے، لیکن عرش عظیم سے بھی نازک تر ہے۔ وہاں کا ادب و احترام بہت لازم ہے۔